الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم کتاب حج درس نمبر 261 میں اہل مکہ کا دوسرے میقات سے احرام باندھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج کی انواع و اقسام بیان ہو چکی ہیں اور ان کے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل مکہ کا میقات تو ان کا گھر ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی سفر پہ ہیں تو اگر کسی میقات سے گزرتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہونے والی ہے۔ اگر اہل مکہ کسی میقات سے گزرے تو جواز احرام کا حکم بیان ہوگا۔ جس شخص کے دو گھر ہوں، ایک اہل مکہ میں سے شمار ہوتا ہو اور دوسرا 16 فرسخ سے دور یعنی حج تمتع جن پر واجب ہوتی ہے وہاں پر ہو، تو اس کے وظیفہ کو معین کیا جائے گا۔ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ متعلقہ مسائل میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل مکہ میں سے ہے، مکہ کے رہنے والوں میں سے ہے، اگر اپنے میقات سے دور چلا جاتا ہے، جیسا کہ وہ سفر پر گیا ہوا ہے اور واپسی پر وہ میقات کسی سے گزرتا ہے، وہیں سے وہ احرام کا ارادہ رکھتا ہے تو احرام باندھ سکتا ہے، چونکہ جب وہ میقات سے گزرتا ہے تو وہ میقات اس کے لیے شمار ہو جائے گا۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مکہ کی طرف آ رہا ہو بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرے گا۔ یہ حکم نہ فقط اہل مکہ کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ دور دراز کے علاقوں کے رہنے والوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ کسی میقات سے گزرے، جبکہ وہ اپنے میقات سے دور ہوں، کسی دوسرے میقات سے گزرے تو وہیں سے ان کو احرام باندھنا چاہیے۔ فرمایا الثالثۃ لو بعد المکی عن المیقات ثم حج على میقات احرم منه وجوبا لأنه قد صار میقاته بسبب مروره كغيره من اهل المواقیت اذا مر بغیر میقاته وان كان میقاته دویرة اهله۔ اگر مکی میقات سے دور ہو جائے، جو اس کا اپنا میقات ہے، اس کا اپنا گھر ہے، ثم حج علی میقات، پھر وہ کسی میقات سے گزرتے ہوئے حج کا ارادہ کرے، احرم منہ وجوباً، تو اسی میقات سے احرام باندھ لے، لأنہ قد صار میقاتہ بسبب مرورہ، چونکہ جب وہ اپنے گھر سے دور ہونے کے بعد کسی میقات سے گزرتا ہے تو وہی اس کا میقات بن جاتا ہے، چونکہ وہ اس سے گزر رہا ہے۔ کغیرہ من اہل المواقیت، جیسا کہ دوسرے علاقے والوں کے لیے میقات معین کیے گئے ہیں، اذا مر بغیر میقات ہی، لیکن جب وہ کسی دوسرے میقات سے گزرے تو ان کو احرام باندھنا پڑتا ہے وہیں سے۔ وَإِنْ كَانَ مِيقَاتُهُ دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ، اگرچہ کہ اہل مکہ کا جو میقات ہے وہ ان کا گھر بنتا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے دور چلا جائے گا اور واپسی پر کسی میقات سے گزرے گا تو وہیں سے وہ احرام باندھے گا۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ بِمَكَّةَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَبِالْآفَاقِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّمَتُّعِ وَغَلَبَتْ إِقَامَتُهُ فِي الْآفَاقِ تَمَتَّعَ، وَإِنْ غَلَبَتْ بِمَكَّةَ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا قَارَنَ أَوْ أَفْرَدَ، وَلَوْ تَسَاوَيَ فِي الْإِقَامَةِ تَخَيَّرَ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دو گھر ہیں، ایک اس کا مکہ میں یا مکہ کے قریب کسی علاقے میں ہے کہ جو مکہ سے 16 فرسخ کے اندر اندر واقع ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا گھر مکہ سے دور ہے یعنی 16 فرسخ سے باہر والے علاقوں میں ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر حج تمتع واجب ہوتی ہے۔ اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر اس کی اقامت مکہ سے دور والے گھر میں اس گھر کی نسبت زیادہ ہے کہ جس میں وہ جو مکہ میں اس کا گھر شمار ہوتا ہے تو پھر وہ حج تمتع اس کا وظیفہ ہوگا، اور اگر اس کی اقامت مکہ والے گھر میں زیادہ ہے، 16 فرسخ سے دور والے گھر میں کم اس کی اقامت ہے، تو اس کا وظیفہ حج افراد یا قران ہوگا،
اور اگر دونوں گھروں میں اس کی اقامت اور رہائش برابر ہو تو اسے اختیار ہے کہ حج کی 3 اقسام قران، افراد اور تمتع میں سے جس کو انجام دینا چاہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنزِلَانِ، اگر ایک انسان کے 2 گھر ہوں، کہ مکہ او ما فی حکمہا، ایک اس کا گھر مکہ میں ہو یا جو مکہ کے قریب قریب والے علاقے ہیں، 16 فرسخ سے اندر والے علاقے شمار ہوتے ہیں، وبالآفاق، اور اس کا دوسرا گھر آفاق میں ہے یعنی 16 فرسخ سے دور والے علاقوں میں ہے، الموجبۃ للتمتع، کہ دور والے گھروں میں رہنے والوں کے لیے حاج تمتع واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس شخص کا 2 گھر ہیں، ایک دور والے علاقوں میں، ایک مکہ اور اس کے مضافات والے علاقوں میں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی اقامت کس میں زیادہ ہے۔ وغالبت اقامته فی الآفاق تمتع، اگر اس کی اقامت اور رہائش دور والے علاقوں میں اپنے گھر میں زیادہ ہے، تمتع تو اس پر حاج تمتع واجب ہوگی۔ وَإِنْ غَلَبَتْ بِمَكَّةَ، اور اگر اس کی زیادہ رہائش مکہ والے گھر یا اس کے مضافات والے گھر میں ہو، قارن او افرادا، حاج قران یا حاج افراد انجام دے گا۔ وَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْإِقَامَةِ، اگر دونوں گھروں میں اس کی رہائش برابر ہو، تخیر فی الانواع الثلاث، تو 3 انواع حج میں سے جس کو انجام دینا چاہے اس کا اختیار ہوگا۔ تو اس بحث میں جو اصل مسئلہ تھا کہ جو مکہ سے دور کسی جگہ سے گزر رہا ہے کسی میقات سے، تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح صفوان بن یحییٰ جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، اپنے ائمہ معصومین کے دور میں فقہائے شیعہ میں سے تھے۔ امام ابو الحسن نے رضا علیہ السلام سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت المواقیت لأہلها ومن اتا علیہا من غیر اہلها وفیہا رخصت لمن کانت به علت فلا یجاوز المیقات الا من علت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقے والوں کے لیے میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ معین کی ہیں، تو جو شخص ان سے گزرے جو ان علاقوں کا رہائشی نہیں ہے لیکن وہ اس طرف سے گزرے تو پھر وہ بھی وہیں سے احرام باندھ سکتا ہے، اور جس کے لیے مجبوری ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ احرام کے بغیر گزر سکتا ہے، لیکن جس کی مجبوری نہ ہو وہ بغیر احرام کے وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب المواقیت حدیث اول ہے، اور یہ حدیث ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 222 میں موجود ہے۔ جناب کلینی نے اپنی سند سے صفوان بن یحییٰ سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط ارسال کیا جس میں یہ مسئلہ دریافت کیا تھا کہ آپ کے بصرہ کے بعد موالی باطن العقیق سے احرام باندھتے ہیں جبکہ وہاں نہ پانی ہے اور نہ کوئی مکان، جس کی وجہ سے ان کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھی اور شتربان بہت جلدی کرتے ہیں، اور باطن عقیق کے اس طرف 15 میل کے فاصلے پر ایک منزل ہے جہاں لوگ اترتے ہیں اور وہاں پانی بھی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آیا وہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے سہولت ہے؟ امام نے جواب میں لکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لیے اور جو وہاں سے گزرے مختلف میقات مقرر کیے ہیں، وہیں سے احرام باندھنا چاہیے۔ ہاں، اس سلسلہ میں صرف تکلیف والوں کو رخصت ہے، ورنہ دوسرے لوگ میقات سے احرام باندھے بغیر نہیں گزر سکتے۔ فروع کافی میں یہ روایت طول و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس کا جو شان صدور ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ علماء اور فقہاء میں اختلاف ہے کہ آیا اس کے لیے تمتع انجام دینا جائز ہے یا نہیں ہے جب ایسی صورتحال ہو، یعنی مکی پیر گیا اور وہاں سے آ رہا ہو، تو اکثر علماء شیعہ امامیہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل وہ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن آئین اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ سألنا ابا الحسن موسیٰ علیہ السلام عن رجل من اہل مکہ
خرج الى بعض الامصار ثم راجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له والإهلال بالحج أحب إلي. وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب اقسام حج حدیث اول. راویوں کا بیان ہے کہ ہم نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مکہ کا رہنے والا ایک شخص کسی طویل سفر پر گیا اور واپسی پر کسی ایسے میقات سے گزرا جس سے رسول خدا نے احرام باندھا تھا، آیا اس کے لیے جائز ہے کہ حج تمتع کرے؟ فرمایا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ اس کے لیے جائز نہ ہو، یعنی کہ یہ جائز ہے اور حج تمتع کا احرام باندھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے میرے دادا امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ یکم ماہ رمضان کی بات ہے۔ عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے نیت کی تھی کہ میں مدینہ میں جا کر روزہ رکھوں گا۔ فرمایا رکھو گے انشاءاللہ۔ پھر عرض کیا مجھے امید ہے کہ 10ویں شوال تک وہاں سے روانگی ہو جائے گی۔ فرمایا ہاں اس وقت تک روانہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ عرض کیا میرا ارادہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کی جانب سے حج کروں تو کس طرح کروں؟ فرمایا حج تمتع کرو۔ پھر اس نے عرض کی بعض اوقات خداوند عالم مجھ پر احسان کرتا ہے کہ میں حضرت رسول کی اور آپ کی زیارت اور آپ پر سلام کرنے سے مشرف ہوتا ہوں، اور بعض اوقات آپ کی جانب سے اور بسا اوقات آپ کے والد کی طرف سے اور بعض اوقات اپنے کسی دینی بھائی کی جانب سے، اور کبھی اپنی طرف سے حج کرتا ہوں تو کیا کروں؟ کون سا حج کروں؟ فرمایا حج تمتع کرو۔ امام فرماتے ہیں اس شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا کہ میں مکہ میں رہتا ہوں اور میرے اہل و عیال بھی وہیں رہتے ہیں، مگر امام نے ہر بار یہی فرمایا کہ حج تمتع کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے یعنی شوال میں تنہا عمرہ ادا کروں۔ فرمایا امام نے اس طرح تو حج تمتع کرنے کے لیے گروے ہو جائے گا، یعنی ضرور کرنی چاہیے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا گھر اور میرے اہل عیال مدینہ میں رہتے ہیں، اور کچھ اہل عیال اور ایک گھر مکہ میں بھی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی کچھ مکان اور بعض رشتہ دار رہتے ہیں۔ فرمایا تو حج تمتع کرنے کے لیے گروی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مکہ کے ارد گرد میری کچھ جائیدادیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب ادھر جاؤں تو محل ہو کر اور جب حج کے دن ہوں تو حج کروں۔ فرمایا حج تمتع کرو۔ یہ روایت تہذیب الاحکام اور استبصار میں بھی موجود ہے جو شیخ طوسی کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح فروع الکافی میں بھی موجود ہے۔ جبکہ قدیم علماء شیعہ میں سے اور جو جلیل القدر فقہائے شیعہ میں سے ہیں، علامہ ابن ابی عقیل عمانی نے جو مکی ہے اور بحر کیا ہوا ہے وہاں سے آتا ہے، تو اس کے لیے حج تمتع کو جائز قرار نہیں دیا، چونکہ اہل مکہ کے لیے حج تمتع نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت جو صحیح السند بھی ہے اور کئی شواہد پر مشتمل ہے، امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے اور باقی ائمہ کے فرامین سے بھی اس میں استشہاد کیا گیا ہے، تو یہ ان کے خلاف حجت ہے، یعنی اس کو دلیل بنانا چاہیے اور اس کے لیے جائز ہونا چاہیے حج تمتع۔ جہاں تک یہ مسئلہ تھا کہ اگر اس کے 2 گھر ہیں تو جس میں زیادہ اس کی اقامت ہے وہی حج اس پر واجب ہوگی، اگر دونوں جگہوں پر اس کی اقامت برابر ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو اس کے بارے میں صحیح زرارہ بن اعین جلیل القدر فقہ راوی ہے، ائمہ معصومین کے دور میں فقہا میں شامل ہے، اصحاب اجماع کے عنوان سے جناب ابو عمرو کشی نے اپنی کتاب رجال ابو عمرو کشی میں ذکر کیا، اور اس اصطلاح کو تمام اہل رجال اور فقہاء شیعہ نے قبول کیا ہے۔ تو یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، قلت ارأیت ان کان له اہل بالعراق واہل بمکہ قال فلینظر ایہما الغالب علیہ فہو من اہلہ۔ مولا ایک شخص ہے کہ جو عراق میں بھی رہتا ہے اور اس کے رشتہ دار اور اس کا گھر وغیرہ ہے، دوسرا اس کا گھر اور رشتہ دار مکہ میں بھی ہیں، تو مولا نے فرمایا جہاں پر اس کا زیادہ رہائش ہے اس کو دیکھے اور وہاں کا وہ شمار ہوگا اور اسی کے مطابق وہ حج انجام دے گا۔ وسائل الشیعہ باب 9 ابواب اقسام الحج میں حدیث اول ہے، اور یہ روایت جناب شیخ طوسی نے تہذیبین میں اپنی معتبر سند سے زرارہ سے نقل کی ہے، اور ترجمہ اردو وسائل الشیعہ میں جلد 8 صفحہ 186 میں موجود ہے۔
ایک مختصر سی بات سابقہ درس سے رہ گئی تھی، اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گی۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا جائز ہے طواف اور اس کی 2 رکعتوں کو اضطراری حالت میں جناب حاجی جو حاج تمتع انجام دے رہا ہے وہ وقوف سے پہلے انجام دے۔ تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اصرار اور مجبوری کی حالت میں وہ مقدم کر سکتا ہے، لیکن اس پر تلبیہ کہنا واجب ہوگا چونکہ نص اس کے لیے مطلق ہے، اور ان کی مراد صحیح عبد الرحمن جلیل القدر سے راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، قلت الیس کل من طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ فقد احل فقال انک تعقد بالتلبیہ ثم قال كلما طفت طوافا وصلیت رکعتین فاعقد بالتلبیہ، یعنی میں نے عرض کی مولا جو بھی طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اس کا تو احرام ختم ہو جاتا ہے، فرمایا تم تلبیہ کے ذریعے اپنے احرام کو پختہ کرو، پھر فرمایا جب بھی تم طواف کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو تو پھر تلبیہ کے ذریعے اپنے احرام کو پختہ کرو۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب اقسام الحج حدیث اول ہے۔ اور آخر میں فرمایا تھا کہ اس کے لیے مستحب طواف کرنا جائز ہے وقوفین سے پہلے۔ تو اس میں 2 وجہ بتائی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ مستحب طواف کرتا ہے تو اسے دوبارہ تلبیہ کہہ لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے مشہور فتویٰ یہ ہے جہاں پر انہوں نے 2 وجہ کہی ہے کہ ممنوع ہے اس کے لیے مستحب طواف کرنا، کیونکہ روایت حلبی کی موجود ہے سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم، یعنی میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو مسجد الحرام میں آتا ہے اور وہ حج کا ارادہ کر چکا ہے، کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تک اس نے حج کا احرام نہ باندھا ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 83 ابواب الطواف میں حدیث چہارم ہے۔ تو اس سے مستحب طواف کی بھی ممنوعیت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بعض فقہا اس ممنوعیت کو واجب طواف کے ساتھ خاص کرتے ہیں، چونکہ جو روایات وارد ہیں ان سے انصراف ہوتا ہے کہ واجب طواف وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ترتیب سے آنا پڑے گا، پہلے وقوف کر لے اور اس کے بعد سارے احکام انجام دینے کے بعد جب مکہ پہنچے تو پھر واجب طواف کرے، لیکن یہ انصراف کا دعویٰ کرنا بھی بعید ہے۔